السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ پر یقین کامل رکھتے۔ آج کے مسلمانوں کا ایمان کافی متزلزل ہو گیا، وہ اپنے رب کے بارے میں جیسا یقین رکھنا چاہیے وہ یقین نہیں رکھتے، ان کا ایمان کمزور ہو گیا، ان کا اعتقاد کمزور ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہی قوم طاقتور ہوتی ہے جس کا ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ، جتنی بھی ایمانیات ہیں ان ساری چیزوں پر اگر ایمان پختہ ہوگا وہ قوم یقیناً طاقتور ہوگی۔ اور جس قوم کا ایمانیات کے باب کے اندر کسی بھی سلسلے میں ایمان کمزور ہوا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ قوم ذلت و رسوائی کے عمیق غار کے اندر بلکہ ذلت و رسوائی کی گہرائی کے اندر وہ گرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج کے مسلمان کی سوچ بھی تھوڑی سی تبدیل ہو چکی ہے۔ آج کا مسلمان یہ تصور کرتا ہے کہ ہم جتنا معاذ اللہ رب سے قریب ہوں گے اتنی ہی ہماری پریشانیاں بڑھیں گی، لیکن میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ جتنا بندہ رب سے قریب ہوتا جائے گا اللہ اسے قلب کے سکون کی دولت کے ساتھ ساتھ قوت بھی عطا کرے گا، طاقت بھی عطا کرے گا، اور صرف اسی دنیا میں کامیاب نہیں بلکہ پروردگار جل جلالہ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختصر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے ذریعے میں اسلام کو تھوڑا سمجھا دوں اور ایمان کو تھوڑا سمجھا دوں۔ ایمان کہتے ہیں اعتقاد باطنی کو، دل کے اندر اللہ عز و جل، اس کے رسول، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمانیات ہے۔ ان ساری چیزوں کا دل سے یقین رکھنا، دل میں اس کا عقیدہ رکھنا، ان چیزوں کو کہتے ہیں ایمان۔ اور اسلام کہتے ہیں روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ و سارے اعمال کو، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن یہ کہنے کے باوجود ہماری زندگی میں اپنے رب کے سلسلے میں کیا وہ ایمان پختہ ہے؟ ہمارا دل اپنے رب کے بارے میں اعتقاد کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے وہ پختگی رکھتا ہے یا نہیں، اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ایمان باللہ کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں تاکہ آپ ایمان باللہ کے سلسلے میں اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد اللہ کی ذات کو کس اعتبار سے سمجھنا ہے اور جاننا ہے، اسے آپ اچھی طریقے سے محسوس کر لیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان باللہ مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل پر ہم ایمان لائے تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ ایک ہے، پاک ہے اور بے مثل ہے، ایک ہی اللہ ہے اور پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر کمزوری سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک، اور بے مثل ہے، اس کے مثال کوئی نہیں، بے عیب، ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے۔ جتنے بھی کمال ہیں اور جتنی بھی خوبیاں ہیں ان ساری خوبیاں اگر کسی میں جمع ہیں تو وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اور یہ عقیدہ خاص طور پر رکھنا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے، زمین فنا ہو جائے گی، آسمان فنا ہو جائے گا، چرند و پرند فنا ہو جائیں گے، انسان فنا ہو جائیں گے، درخت فنا ہو جائیں گے، سب کچھ۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ لیکن میرے رب کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہ تھا، اور جب اس نے پیدا کیا تو ہوا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کے پیدا کرنے سے ساری چیزیں پیدا ہوئیں، اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی
اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ خالق کل شیء۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ وہ کسی بھی بات میں کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہے۔ کسی بھی بات کے اندر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس نے آسمان بنانا تھا، بنا دیا۔ اب آسمان بنانے کے لیے اس نے کچھ انسانوں کو، جناتوں کو کام پہ نہیں لگائے، بلکہ اس نے حکم دے دیا، آسمان بن گیا۔ اس نے حکم دے دیا، زمین بن گئی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کام میں وہ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں، بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ آج کا انسان نہ زمین پر غور کرتا ہے، نہ سمندر پر غور کرتا ہے، نہ آسمان پر غور کرتا ہے، نہ اللہ کی تخلیق میں غور کرتا ہے۔ ذرا غور کرو، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ آج کا جو ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے اور مواصلاتی نظام یعنی انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، یہ ساری چیزوں کا معاملہ جو بھی ہے، یہاں سے ہماری بات امریکہ کے اندر بٹن دباتے ہی کال لگ جاتا ہے اور ہم بات کر لیتے ہیں، میسج ٹائپ کرتے ہیں، فوراً 1 سیکنڈ کے اندر میسج وہاں پہنچ جاتا ہے، وہاں سے جواب آ جاتا ہے۔ اس کے لیے کون سی چیز کا استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ صرف انسٹرومنٹ یا ٹیکنالوجی کا کمال نہیں ہے، بلکہ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن مقدس میں جو رب نے فرمایا اس پر مسلمانوں نے غور نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، زمین اور آسمان کے درمیان جو اسپیس ہے، اس اسپیس کو میں نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ سارا اسپیس کا کھیل ہے اور اسپیس کے ذریعے ہی یہاں سے وہاں تک باتیں پہنچتی ہیں اور وہاں کی باتیں یہاں تک، یہاں کا میسج وہاں تک، وہاں کا میسج یہاں تک۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا جو گیپ ہے، اسپیس ہے، پروردگار نے اسے بھی بیکار پیدا نہیں کیا، لیکن یہ فاصلہ اور اسپیس رکھنے کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، 7 آسمان ہیں، لیکن ان 7 آسمانوں کی سچویشن ایسی ہے کہ کوئی آسمان کسی ستون پر کھڑے ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ میرے کریم کی شان ہے، اس نے جس طریقے سے چاہا آسمان بنایا، یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ تو وہ کسی بھی بات میں کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے۔ اب آپ دیکھیں نا، وہ انسان کا مالک ہی نہیں، سب کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ فعال لما یرید۔ ایک انسان کو خبر نہیں ہوتی، انسان چل رہا ہوتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکر لگنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی، پیرالیسس کا اٹیک آ چکا، کوئی اور بیماری لاحق ہو گئی، خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ مالک ہے، جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، جس کے ساتھ چاہے، وہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ کرے۔ اس لیے یقین رکھیں اپنے رب کے اوپر کہ وہ ہر ایک کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے ہر فعل کے اندر حکمت پوشیدہ ہے۔ فعل الحکمت لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، بغیر اس کے چاہے ذرہ بھی ہل نہیں سکتا۔ اگر وہ چاہے تو ذرہ ہلے گا، وہ نہ چاہے تو ذرہ ہل نہیں سکتا۔ گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اس کی شان غفار بہت عظیم ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یہ اس کی شان ہے۔ نَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یہ اس کا خود کا ارشاد ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب اس کی مہربانی کے حوالے سے آپ سنیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ اکبر، سب اس کے بندے، وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔
ماں اور باپ جتنا اپنے بچے پر مہربانی نہیں کرتے اس سے زیادہ رب مہربانی اور رحم فرمانے والا ہے. وہ کتنا رحم فرماتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. شکم مادر میں پرورش پانے والے بچے کو وہ اس طرح سے غذا عطا کرتا ہے اور وہاں اس کی پرورش کرتا ہے جہاں تک ماں کی رسائی بھی نہیں ہوتی اور جہاں تک ماں بھی مہربانی نہیں کر سکتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل بروز قیامت آپ دیکھیں اپنی رحمت کے حوالے سے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر کہ دنیا میں ماں جتنی مہربانی کرتی ہے، استاد جتنے اپنے بچے شاگرد پر مہربانی کرتے، انسان پر جتنی مہربانی، جانور پر، چرین پر، یعنی ہر ماں اپنے بچے پر، ہر باپ اپنے بچے پر جتنی مہربانی کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ مخلوق میں تقسیم کیا گیا ہے. رب فرماتا ہے 99 حصے رحمت کے تو میں نے اپنے پاس رکھے ہیں، اسے قیامت کے دن ظاہر کروں گا. اللہ اکبر. جس کی رحمت کا عالم، یہ خود میرا مولا فرماتا ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز سے میری رحمت وسیع ہے اور میری رحمت گشادہ ہے. میں انشاءاللہ اس پر اللہ کی رحمت کے حوالے سے پھر تذکرہ کروں گا قرآنی آیات کی روشنی میں، لیکن آج صرف اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں. عزت و ذلت، مال و دولت سب اس کے قبضے میں ہے، سب اس کے قبضے میں. وہ جسے چاہے عزت دے دے، وہ جسے چاہے ذلت دے دے، وہ جسے چاہے رزق عطا فرمائے، جسے چاہے تنگ دست فرما دے. یہ اس کے دست قدرت میں ہے، اس کی حکمت کوئی نہیں جانتا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ اکبر. اس ٹکڑے پر غور کریں، آپ کا ایمان مچل جائے گا. بیدک الخیر. اللہ اکبر. تیرے دست قدرت میں خیر ہے. میرا مولا خیر ہی فرماتا ہے. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم سے تو شر بھی ہو جاتا ہے، برائیاں بھی ہو جاتی ہیں، کام بگڑ بھی جاتے ہیں، لیکن میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہاں صرف خیر ہی خیر ہے اور خیر کے ہی معاملے ہوتے ہیں. کبھی تکلیف بھی آتی ہے تو اس تکلیف میں بھی خیر ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے جوتے کے تسمے ٹوٹ جائیں اور اس ٹوٹنے پر جو اسے تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو آپ دیکھیں اللہ نے تکلیف میں بھی خیر رکھی ہے. بہت ساری چیزوں کو ہم بہتر سمجھتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی. جیسے ایک بچہ سردی کے اندر، زکام کے اندر پریشان ہے، لیکن وہ اپنے لیے آئس کریم کی ضد کرتا ہے، لیکن آئس کریم اس کے لیے بہتر نہیں، لیکن بچہ اسے اپنے لیے لذیذ سمجھتا ہے، شوق کے اعتبار سے کھانا چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر اس کے لیے بھلائی نہیں ہوتی. بس اسی طریقے سے ناسمجھ بچہ جس طریقے سے آئس کریم کو زکام کے اندر اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، بالکل اسی طریقے سے ہر انسان ناسمجھ ہے. ہم کسی چیز کو خیر سمجھتے ہیں لیکن مولا جانتا ہے کہ اس میں خیر ہے یا نہیں، اور ہم کسی چیز کو شر سمجھتے ہیں، مولا جانتا ہے کہ اس میں شر ہے یا نہیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. یہ مولا ہی جانتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم جس کو اچھی سمجھتے ہیں اس میں ہمارے لیے برائیاں ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ہم بری سمجھتے ہیں لیکن اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے. یہ رب کی شان ہے، وہ جانتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، ہم بسا اوقات بہت ساری چیزوں سے عزت کے متلاشی ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی طرف سے تعریف کرواتے ہیں، لوگوں کی طرف سے خطبے پڑھواتے ہیں، لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے خطبے پڑھو، ہماری تعریف کرو، لیکن یاد رکھیں عزت میرے مولا کے دست قدرت میں ہے. بسا اوقات انسان کو عزت معلوم بھی نہیں ہوتی، اس سے ایک عمل ایسا ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر مولا اسے عزت عطا فرما دیتا ہے. ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بالکل معمولی شخص رکشہ چلانے والا
اس کے گرد آلود کپڑے بھی ہوتے ہیں، پسینے کی بو بھی آتی ہے، کوئی اسے سلام کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن اتفاق سے اگر اس کے رکشہ کے اندر کوئی پیسنجر اگر رکشہ کے اندر پیسوں سے بھرا ہوا بیگ اگر بھول جائے اور وہ رکشہ ڈرائیور اس پیسوں کے بھرے ہوئے بیگ کو جب پالے اور دیکھے کہ اس کے اندر پیسے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ دیانتداری کے ساتھ اس پیسوں کے بیگ کو لے کر پولیس چوکی چلا جائے اور جمع کروا دے، اور پھر جس کا بیگ تھا اس تک اطلاع پہنچے، تو لوگ، اخبار، میڈیا، ٹی وی اور محلے اور پورے ہندوستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں اس شخص کو اتنی عزت مل جاتی ہے کہ ایسے بھی ایماندار لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، پتہ چلا یہ عزت اللہ نے عطا فرمائی، عزت اس کے دست قدرت میں ہے۔ اور بسا اوقات بہت سارے لوگ کروڑوں پتی ہوتے ہیں، ارب پتی ہوتے ہیں، بلینر ہوتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر ذلت و رسوائی کے گہرائی کے اندر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت عطا فرمائے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، قطعی طور پر یہ نہ سوچیں کہ ہمیں لباس سے عزت ملے گی، قطعی طور پر یہ نہ سوچیں ہمیں فلاں کے ساتھ رہنے سے عزت ملے گی، البتہ اتنا ضرور سوچیں عزت اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کیا تم ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو؟ ارے ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے آپ دیکھیں جب بندہ خدا کے راستے پر چل پڑتا ہے تو مولا اسے عزت دیتا ہے، بندہ خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، بندہ خدا کے فرمان کا مطیع ہو جائے تو اللہ اسے عزت دیتا ہے، اس لیے کہ عزت و ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عزت کن کے لیے ہے؟ تو قرآن نے اس کو دوسری جگہ پر مینشن کیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، ان راستوں پر چلو جو راستہ رب نے بتایا، تاکہ اس راستے پر چلنے کے بعد مولا تمہیں عزت عطا فرمائے۔ عزت کے راستے اس نے بتائے اور اس نے بتایا ایمان کامل کر لو، عزت اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرما دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تمہارا ایمان جتنا پختہ ہوگا اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ بوسیدہ لباس پہننے والے اولیاء کرام کو اللہ نے عزت اس لیے عطا فرمائی کہ وہ کامل مومن تھے، اور کامل مومن ہونے کی بنیاد پر میرے کریم نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ تو عزت و ذلت، مال و دولت سب اسی کے قبضے میں ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اس ساری چیزوں پر قبضہ میرے رب کا ہے، یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اس لیے یہ عقیدہ بھی اپنے دل و دماغ کے اندر رکھیں کہ مولا سب کو کثیر رزق عطا فرمائے تو کیا اس کے یہاں کمی واقع ہو جائے گی؟ تو نہیں، صرف رزق ہی کی بات نہیں، کوئی بھی چیز اللہ اگر کسی کو عطا کر دے تو اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی، کمی، اس لیے کہ اس نے خود فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کا خزانہ ہے اللہ کے پاس، اللہ اکبر، اس کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے۔ یہ نہیں کہ لمیٹڈ ہے، ابھی دے دیا تو ختم ہو گیا، کل کا کیا کریں گے، نہیں، ساری چیزوں کا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے حالات کے حوالے سے ایک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قول میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، شاید آپ کے ایمان میں پختگی ہو۔ انسان آج اپنے ہاتھ میں موجود دولت کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے، یا بینک میں موجود دولت کو دیکھتا ہے اور پھر سوچتا ہے اب آگے کا کیا ہوگا، یہ دولت ختم ہو گئی تو بعد میں کیا ہوگا۔ قربان جائیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ارشاد پر۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اپنے ہاتھ میں جو ہے اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے رب کے پاس جو ہے اس پر بھروسہ کرو۔ اللہ اکبر، اپنے ہاتھ میں ہے وہ تو ختم ہو جائے گا،
لیکن قدرت کے پاس جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. تو اپنی دولت کے اوپر، اپنے مال پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ کے خزانے پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہ عقیدہ ہر انسان کو اللہ کے بارے میں رکھنا یہ بے پناہ ضروری ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ہدایت و گمراہی اسی کی جانب سے، وہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے. اس کا ہر کام حکمت و انصاف ہے، بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بندوں پہ اس کے احسانات بے پناہ ہیں. اسی کے ساتھ اب جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اب اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا سماعت فرمانے سے پہلے کچھ اور مزید اللہ عز و جل کے بارے میں عقیدہ سماعت فرما لیں. پھر میں اس آیت کریمہ کی طرف آ کر آپ کے عقیدے کو تھوڑا سا جو ضروری باتیں ہیں عقیدے سے متعلق قرآن مقدس کی آیت کی روشنی میں اس کو میں سمجھاتا ہوا چلوں. اسی طریقے سے حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی علیم و حکیم ہے. کوئی چیز اللہ عز و جل کے علم سے باہر نہیں. اللہ اکبر، اللہ یعلم کل شیء. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو. کوئی چیز. ان تبدوا الشیء او تخفوا، اگر تم کسی چیز کو چھپاؤ یا اعلان کر دو، اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں. کوئی چیز چھپی بھی نہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ان اللہ علیم بذات الصدور، یہ اس کا فرمان ہے. دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی میرا مولا جانتا ہے. کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں. اللہ اکبر، کوئی چیز نہیں. یہ یاد رکھیں، یہاں تک کہ دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی بھی خبر رکھتا ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. یہ عقیدہ رکھیں، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اینڈ ہی نہیں اس کے علم کا، کوئی انتہا نہیں اس کے علم. اسی کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی اللہ کے بارے میں رکھیں، اللہ رب العزت جو چاہے جیسا کرے، کسی کا اس پر کوئی دباؤ نہیں اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اس کو روکنے والا ہے. بندوں کے اچھے کام سے خوش ہوتا ہے اور برے کام سے ناراض ہوتا ہے. کوئی دباؤ بنا کر کے اللہ سے کوئی کام نہیں کروا سکتا. کوئی دباؤ بنا کر کے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، البتہ سفارش کوئی کر سکتا ہے، جیسے قرآن مقدس کے اندر موجود ہے سفارش کے حوالے سے، اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے، اسی طریقے سے بعض اعمال کے حوالے سے ہے. تو سفارش تو کی جا سکتی ہے، گزارش تو کی جا سکتی ہے، دباؤ نہیں بنایا جا سکتا. اس پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نابالغ بچہ جب مرتا ہے اور قیامت کے دن اس نابالغ بچے سے جب کہا جائے گا کہ تم جنت میں جاؤ، تو وہ اللہ عز و جل سے حدیث مبارکہ میں جھگڑا کرے گا. اللہ اکبر، کیا کہے گا وہ اپنے رب سے؟ میرے مولا، جب تک کہ میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت میں تو نہیں بھیجے گا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا. اسی لیے شافعا و مشفعا، نابالغ کی دعا کے اندر جب دعائے میت جب ہم پڑھتے ہیں تو نابالغ کے لیے یہ دعا پڑھتے ہیں، شافعا مشفعا، شافعا و مشفعا، کہ یہ خود تو بخشا گیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بخشوانے والا بھی ہے، سفارش کروانے والا بھی ہے. تو یہ تو ہے، دباؤ نہیں بنا سکتا. سفارش اللہ کی بارگاہ کے اندر انبیاء کی بھی ہوگی، اولیاء کی بھی ہوگی، اعمال کی بھی ہوگی. جیسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، روزے اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن سفارش کریں گے. اسی طریقے سے سورہ ملک کے حوالے سے فرمایا گیا، سورۃ المجادلہ، جھگڑا کرنے والی سورت. اللہ اکبر، یہ سورہ مبارکہ جو شخص روزانہ رات کو پڑھے گا، یہ پڑھنے والا جب اس دنیا سے کچھ کرے گا تو اللہ عز و جل شامت اعمال کی بنیاد پر جب اسے جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو یہ سورہ مبارکہ اس بندے اور جہنم کے درمیان آڑ بن کر کے کھڑی ہو جائے گی، اور یہ سورہ مبارکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے گی، مولا یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس لیے میں آج سفارش کرتی ہوں کہ تو اسے جہنم سے بچا لے. اللہ اکبر. مولا فرمائے گا کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو یہ سورہ مبارکہ اللہ سے عرض کرے گی، مولا میری سفارش قبول فرما ورنہ اپنی کتاب سے نکال دے. مولا اس کی سفارش قبول فرما کر جنت میں داخل فرما دے گا.
تو سفارش تو کی جا سکتی ہے، دباؤ نہیں بنایا جا سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جو چاہے کرے، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اس کو روکنے والا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ بندوں کے اچھے کام سے خوش ہوتا ہے اور برے کام سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں تاکہ اللہ عز و جل خوش ہو جائے۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا، اولاد عطا فرمانے والا، نیز ہر ضرورت پوری کرنے والا وہی ہے، فرشتے وغیرہ وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ اسے ذہن میں رکھ، حقیقی معنوں میں روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا حقیقی معنوں میں اللہ ہے، فرشتے اور چیزیں جو ہیں وہ وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ جیسے میاں بیوی کا ملاپ یہ ایک اولاد کے لیے واسطہ ہے، وسیلہ ہے، لیکن اولاد دینا یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد عطا فرما دے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پروردگار پیدا فرما دے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمائے۔ وہ چاہے جیسے چاہے وہ کرے۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھنا کہ خدائے تعالیٰ کے لیے ہر عیب ناممکن بلکہ محال ہے، کوئی بھی عیب کی نسبت اللہ کی طرف ہم نہیں کر سکتے، اور ان عیبوں کے اندر خاص طور پر جھوٹ، سارے عیب، کوئی بھی عیب خاص طور کی بات نہیں ہے، کوئی عیب اس کی طرف ہم منسوب نہیں کر سکتے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی لیے اللہ کی تعریف میں اصول الشاشی میں فرمایا گیا، اللہ علم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، سارے کمال کی صفتوں کا جو جامع ہے وہ اللہ عز و جل ہے، اور ہر عیب ناممکن بلکہ محال ہے اللہ کے لیے۔ وہ کسی عیب اس کے لیے ہم اس کی طرف منسوب کر ہی نہیں سکتے۔ جھوٹ، جہالت، بھول، ظلم وغیرہ تمام برائیاں خدا کے لیے محال ہیں، اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، ایسا عقیدہ رکھنے والا گمراہ ہے۔ گویا وہ مان رہا ہے کہ خدا عیبی تو ہے لیکن اپنا عیب چھپائے ہوئے ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ یہ ایمان باللہ کے سلسلے میں چند ضروری باتیں مجھے آپ کی گوش گزار کرنی تھی۔